بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت اسجد بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسجد وہ تو فرشتے تھے جو تیری تلاوت سن رہے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسجد بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک دفعہ فرمایا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب پہلی تبلیغی مشن پر یثرب پہنچے تو آپ نے قبیلہ خزرج کے ایک سردار اسد بن زرارہ کے ہاں قیام کیا۔ اس نے اپنے گھر میں سے ایک کمرہ ان کے قیام کے لیے مخصوص کر دیا جسے وہ تبلیغی مقاصد کے لیے استعمال کرتے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شیریں کلامی، صاف گوئی، خوش اخلاقی اور نور ایمانی کی بدولت باشندگان یثرب تیزی سے ان کے گرویدہ ہونے لگے۔ سب سے بڑھ کر جس خوبی نے لوگوں کو متاثر کیا وہ ان کا نہایت سریلی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کا دلکش انداز تھا، جس سے پتھر جیسے دل بھی نرم ہو جاتے تھے۔ سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آپ کی ہر مجلس میں کچھ افراد وعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے لگتے۔ ایک دن اسد بن زرارہ اپنے معزز مہمان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر سے باہر نکلے تاکہ قبیلہ بنو عبد الاسحل کے چند افراد سے ملاقات کریں اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں۔ دونوں ایک باغ میں داخل ہوئے اور میٹھے پانی کے ایک چشمے کے پاس بیٹھ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور چند غیر مسلم بھی آپ کی باتیں سننے کے لیے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے نہایت پیارے انداز میں ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنی شروع کی۔ سبھی خاموشی اور توجہ سے سننے اور آپ کی جادو بیانی سے متاثر ہونے لگے۔ ایک روز اہل یثرب میں ایک شخص نے اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ کو اطلاع دی، یہ دونوں قبیلہ اوس کے سردار تھے، کہ ایک مکی نوجوان ان کے گھروں کے قریب سکونت پری غزیر ہے، لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دینے میں دن رات مصروف ہے، اور اسعد بن زرارہ نے اسے اپنے گھر ٹھہرایا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر سے کہا، تیرا کچھ نہ رہے، فوراً جاؤ اس مکی نوجوان کی خبر لو جس نے ہمارے گھروں کا رخ کر رکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے کمزور دل لوگوں کو ورہلائے اور ہمارے خداؤں کی توہین کرے۔ اسے روکو اور تنبیہ کر دو کہ آج کے بعد ہمارے علاقے میں قدم نہ رکھے۔ پھر افسردہ ہو کر کہنے لگا، اگر یہ میری خالہ کے بیٹے اسعد بن زرارہ کے ہاں مہمان نہ ہوتا تو میں خود اس کی خبر لیتا اور اسے فوراً یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتا۔ سعد بن معاذ کی باتیں سن کر اسید بن حضیر نے نیزہ پکڑا اور سیدھا باغ کی طرف چل دیا۔ اسد بن زرارہ نے جب دور سے اسے باغ کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے کان میں کہا، وہ دیکھو قبیلے کا سردار اسید بن حضیر آ رہا ہے۔ وہ اس سے کمالات کی بنا پر اسے قبیلے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اگر یہ مسلمان ہو جائے تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ عذرائے کرم اس کے سامنے اللہ کا پیغام عمدہ اور دل نشیں انداز میں پیش کریں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسجد بن حضیر بڑے طمطراق اور رعب دبدبے کے ساتھ مجمع کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہمارے گھروں کی طرف رخ کرنے کی جرأت کیسی ہوئی؟ ہمارے کمزور دل لوگوں کو پھسلانے اور ورغلانے کے لیے تمہیں کس نے اجازت دی؟ کان کھول کر میری بات سنو، اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو اسی وقت ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے نور ایمان سے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسجد بن حضیر کی طرف دیکھا اور نہایت نرم لہجے اور میٹھے انداز میں ارشاد فرمایا، میرے بھائی کیا تمہیں خیر اور بھلائی مطلوب ہے؟ اس نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، خیر اور بھلائی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ ہمارے پاس چند لمحے بیٹھیں، میری باتیں سنیں، اگر آپ کو یہ پسند آئیں تو قبول کر لیا، اور اگر پسند نہ آئیں ہمارا آپ سے وعدہ رہا ہم یہاں سے چلے جائیں اور دوبارہ کبھی اس طرف کا رخ نہیں کریں گے۔ یہ سن کر اسید بن حضیر نے کہا، بات تو آپ نے دل لگتی کہی ہے، ساتھ ہی اپنا نیزہ زمین میں گاڑا اور آرام سے بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے دل نشیں انداز میں اس کے سامنے اسلام کی خوبیاں اور فضائل بیان کرنے اور دل پذیر لہجے میں آیات قرآنی کی تلاوت کرنے لگے، جس سے اس کے چہرے سے دھیرے دھیرے انقباض دور ہونے لگا۔ بالآخر وہ جذب و کیف کے عالم میں پکار اٹھا، آپ کی باتیں کیا خوب ہیں، کس قدر دل نشیں اور دل گداز ہیں، جس کلام کی آپ تلاوت کرتے ہیں وہ بہت عظیم کلام ہے۔
پھر اس نے جھکی ہوئی نظروں سے باادب انداز میں پوچھا، اسلام میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلے غسل کرو، پاکیزہ لباس پہنو، اور پھر یہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہ سن کر وہ مجلس سے اٹھا قریبی کنویں پر گیا، غسل کیا، کپڑے دھوئے، کلمہ طیبہ پڑھا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور سرزمین عرب کا ایک عظیم سپوت، ماہر شاہ سوار، دانشور اور قبیلہ اوس کا ہر دل عزیز سردار دائرہ اسلام میں داخل ہو۔ ذاتی کمالات کی بنا پر قبیلے کے افراد سے کامل کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ یہ بیک وقت سیف و قلم، شاہ سواری اور تیر اندازی، نجابت و شرافت، عقل و دانش اور فنی کتابت میں خاص مقام رکھتے تھے۔ بعد میں یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا باعث بنے۔ پھر ان دونوں کے ذریعے قبیلہ اوس کے اکثر افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام ہجرت، جائے پناہ اور دارالحکومت بننے کا شرف حاصل۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے حضرت اسید بن حضیر نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تھی تو ان کے دل میں قرآن مجید کی والہانہ محبت پیدا ہو گئی تھی۔ آپ قرآن مجید کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جیسے کوئی پیاسا گرم ترین دن میں میٹھے اور ٹھنڈے چشمے کی طرف لپکتا ہے۔ بالآخر یہ قرآن مجید ہی کے ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد انہیں یا تو غازی مجاہد کے روپ میں اور یا پھر قرآن مجید کی تلاوت میں منہمک دیکھا گیا۔ آپ کو قدرت کی جانب سے شیریں کلامی، خوش ذوقی اور سریلی آواز کا وافر حصہ ملا تھا۔ جب رات کا سناٹا چھا جاتا، لوگ نیند کی آغوش میں لوریاں لینے لگتے تو آپ خود خوش الہانی سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے۔ صحابہ کرام آپ کی تلاوت سننے کے منتظر رہتے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جسے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن سننے کا اتفاق ہوا۔ آپ ہو اسی طرح قرآن مجید پڑھتے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ انسان تو کجا فرشتے بھی آپ کی تلاوت سن کر لطف اندوز ہوتے۔ ایک رات کا واقعہ ہے، حضرت اسید بن حضیر اپنے گھر کے سین میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کا بیٹا یحییٰ سین کی ایک جانب سویا ہوا تھا اور پاس ہی وہ گھوڑا بندھا ہوا تھا جسے آپ نے جہاد کے لیے تیار کیا تھا۔ رات پرسکون تھی، آسمان صاف تھا، جس چشم فلک پیار بھرے انداز میں پرسکون زمین کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت اسید بن حضیر کے دل میں آیا کہ پرنم فضا کو قرآنی محک سے معطر کیا جائے۔ انہوں نے دلگداز آواز سے ان آیات کی تلاوت شروع کی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جب گھوڑے نے آپ کی دلسوز آواز سنی تو تیزی سے ایک چکر لگایا، خطرہ تھا کہ رسی ٹوٹ جائے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے تلاوت روک دی، گھوڑا بھی سکون سے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کر دیا۔ آپ خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی سکون سے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے وقفے سے تلاوت کی۔ جو نہیں آپ تلاوت شروع کرتے گھوڑا بدکنے اور اچھلنے لگتا، جب آپ خاموش ہو جاتے وہ بھی آرام سے کھڑا ہو جاتا۔ آپ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں گھوڑا یہ مستی میں آ کر میرے بیٹے یحییٰ کو روند نہ ڈالے۔ آپ بیٹے کو جگانے کے لیے اس طرف گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ایک چھتری نما بادل کا ٹکڑا ہے اور اس کے ساتھ چراغ نما روشن قندیلیں لٹک رہی ہیں جن کی ضیاء پاشیوں نے چاروں طرف روشنی اور چمک دمک پھیلا رکھی ہے۔ آپ کے دیکھتے ہی یہ بادل کا ٹکڑا اوپر چڑھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی اور رات کا یہ عجیب و غریب واقعہ بیان کیا۔ آپ نے مہاجرہ سن کر ارشاد فرمایا، اسید، یہ تو فرشتے تھے جو تیری تلاوت سن رہے تھے، اگر تم اپنی تلاوت کو مسلسل جاری رکھتے تو یہ بالکل قریب آ جاتے اور لوگ انہیں بچش میں خود دیکھ سکتے۔
جس طرح حضرت اسود بن حضیر رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کے ساتھ محبت تھی، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی والانہ الفت تھی۔ یہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو میرا دل ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دل پر نورانی تجلیات کا ورود ہونے لگتا ہے، اور بعینہ میرے دل کی یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میری دلی تمنا تھی کہ مجھے موقع ملے تو میں آپ کے جسم اطہر و اقدس کو چوم لوں۔ ایک دن میری یہ دلی تمنا پوری ہو گئی۔ ہوا اس طرح کہ ایک روز میں مجلس میں بیٹھا لوگوں کو نصیحت آموز کہانیاں سنا رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنظر استحسان دیکھتے ہوئے میری بغل میں چٹکی لی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، اسید، اگر تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے بدن پر تو قمیض ہے لیکن میرے بدن پر قمیض نہیں۔ یہ سن کر آپ نے بدلہ دینے کے لیے قمیض اتار دی تو میں آپ سے لپٹ گیا اور آپ کے جسم اطہر و اقدس کو چومنے لگا، اور ساتھ ہی میں نے اپنی اس تمنا کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب سے میں آپ پر ایمان لایا ہوں اسی دن سے میری یہ دلی تمنا تھی کہ آپ کے جسم اطہر کو چوموں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج میری یہ تمنا پوری ہوئی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسید رضی اللہ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے میں ان کی سبقت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے۔ غزوہ احد میں جس انداز سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوان مردی اور بہادری سے دفاع کیا، وہ بلا شبہ ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ جدھر سے آپ کی طرف کوئی تیر آتا فوراً آگے بڑھتے اور تیر سیدھا ان کے جسم میں پیوست ہو جاتا۔ اس طرح غزوہ احد میں 7 مہلک تیر انہوں نے اپنے بدن پر جھیل کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت و محبت کا حق ادا کر دیا۔ کوئی تیر بھی آپ تک نہ پہنچنے دیا۔ اپنے قبیلے کے کسی فرد کی سفارش کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بخوشی قبول کر لیتے۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ایک انصاری گھرانے کی مفلوق الحال حالت کا تذکرہ کیا۔ حقیقتاً یہ گھرانہ تنگ دستی اور بے سر و سامانی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ مالی تعاون کے مستحق ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اسید، تم اس وقت آئے جب ہم سب کچھ رائے خدا میں خرچ کر چکے۔ آئندہ جب بھی ہمارے پاس کہیں سے مال آئے تو مجھے یاد دلانا، انشاءاللہ ان کی پوری مدد کی جائے گی۔ کچھ ہی عرصہ بعد خیبر سے وافر مقدار میں مال آ گیا۔ آپ نے مستحق مسلمانوں میں اسے تقسیم کیا اور خاص کر اس گھرانے کی دل کھول کر مدد کی، جس کی نشاندہی حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس گھرانے کی آسودہ حالی دیکھی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بے ساختہ میری زبان سے نکلا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے خاندان انصار، تمہیں بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب سے میرا آپ لوگوں سے تعارف ہوا ہے، میں نے تمہیں پاک دامن اور بہت زیادہ صبر و تحمل کرنے والا پایا ہے، لیکن تم میرے بعد دیکھو گے کہ انصار کی نسبت دیگر لوگوں سے اچھا سلوک برتاؤ کیا جائے گا، لیکن تم میری ملاقات تک صبر کرنا، یہ ملاقات انشاءاللہ روز کوثر پر ہو۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے مسلمانوں میں مال و متاع تقسیم کیا۔ میرے حصے میں ایک چوغا آیا جو میری نگاہ میں ایک معمولی سا تھا۔ میں ابھی مسجد میں ہی بیٹھا تھا کہ میرے پاس سے ایک قریشی نوجوان گزرا جس نے بہت قیمتی اور عمدہ لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ یہ لباس امیر المؤمنین نے اسے بیت المال سے عنایت کیا تھا اور یہ اتنا لمبا تھا کہ زمین پر گھسٹتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے وہ فرمان رسول یاد آ گیا جو آپ نے انصار کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد انصار سے زیادہ لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، اور یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک ساتھی کو بھی سنایا۔ وہ شخص میری بات سنتے ہی اٹھا اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے اس کے سامنے کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سنتے ہی میرے پاس پہنچے۔ میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے گرجدار آواز میں کہا، اسید، جلدی نماز پڑھو۔ جب میں نے نماز پوری کر لی تو آپ میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، بھلا میرے متعلق تم نے کیا کہا ہے؟ میں نے حرف بحرف سب کچھ بتا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا،
وصیت اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ یہ لباس میں نے اس شخص کو دیا تھا جس انصاری ہونے کے ساتھ ساتھ بیت عقبہ، غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ لباس اس قریشی نوجوان نے ان سے خرید لیا۔ اب بتائیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ جس صورتحال کی خبر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دی تھی وہ میرے دور حکومت میں ظہور پذیر ہوئی؟ یہ سن کر حضرت اسیت رضی اللہ عنہ فوراً بولے، امیر المؤمنین، اللہ جانتا ہے میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ کی دور حکومت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت اسیت بن حضیر رضی اللہ عنہ اس کے بعد زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہی میں ان کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا۔ جب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے تو پتہ چلا 4000 درہم کے مقروض ہیں۔ آپ کے وارثوں نے سوچا قرض ادا کرنے کے لیے ان کی زرعی زمین کو بیچ دیا جائے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے فوراً قرض خواہوں سے رابطہ کیا اور انہیں سالانہ 1000 درہم کا اناج لینے پر راضی کر لیا۔ اس طرح 4 سال کے عرصے میں قرض ادا ہو گیا اور زمین اولاد کی ملکیت رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔